رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ اپنے اختتام کو پہنچنے کو ہے۔ ابھی 2-4 دن میں اس کے بعد شعبان المعظم جو اسلامی مہینہ ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ رجب المرجب میں بعض علماء کی روایات کے مطابق 27 رجب اس تاریخ میں اسلام کا ایک عظیم الشان واقعہ پیش آیا ہے، جسے ہم واقعہ معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ ابھی 1-2 دن پہلے جو رات گزری اسے شب معراج کہا جاتا ہے، اگرچہ کہ اختلاف روایات میں ہے کہ 27 رجب کو شب معراج ہے، معراج کا واقعہ 27 کو پیش آیا یا ربیع الثانی میں پیش آیا یا دیگر مہینوں میں پیش آیا، لیکن متاخرین علماء کا کہنا یہ ہے کہ معراج کا واقعہ وہ 27 تاریخ کو پیش آیا۔ ذرا سوچنے والی بات ہے کہ اسلام میں جہاں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں تو معراج کا واقعہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں پیش آیا؟ اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں کم و بیش اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ابن آدم کی اصلاح کے لیے اور انسانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبیوں کو اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، اور انبیاء اور رسولوں کے ساتھ تکالیف بھی پیش آئی اور آپ مصائب میں بھی مبتلا کیے گئے اور آپ کو ستایا بھی گیا، اور انہی میں سے ایک آخری کڑی ہم سب کے محبوب رسول سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سرور دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ پر بھی تکالیف آئے، اور جہاں دیگر انبیاء کے ساتھ تکالیف پیش آئے اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کے ساتھ ویسی مددیں بھی نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو کوئی معجزہ عطا کر دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے ایک معجزہ عطا فرمایا، حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا، حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا۔ ایسے جہاں بے شمار انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کا معجزہ عطا فرمایا، ایسے ہی ہم سب کے محبوب رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا، اور اس میں بہت ساری حکمتیں اور بہت ساری مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ در حقیقت معراج کا واقعہ پیش آنے سے چند ایام قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے۔ طائف کس لیے تشریف لے گئے؟ تاکہ اللہ کا پیغام طائف والوں کو پہنچا سکے اور ان کو یہ سمجھا سکے کہ اللہ کی غلامی میں تمہاری کامیابی ہے، لوگوں کی غلامی میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ لیکن طائف والے بجائے اللہ کے نبی کی بات کو مانتے، آپ پر انہوں نے ظلم و ستم کیا، آپ پر پتھر برسائے، اور آپ طائف سے بالکل مایوس واپس تشریف لائے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی دوران بہت سارے واقعے پیش آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کا انتقال ہو گیا اور آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا۔ مصائب پہ مصائب، ایک کے بعد ایک تکالیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر برسنے لگے تھے، اور اس کی تلافی کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعزاز کے لیے
اللہ نے آپ کو اپنے در میں اور اپنی ملاقات کے لیے، اپنی بات چیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے معراج پر آپ کو بلایا ہے۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ و من والہ کا ارشاد ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ جل جلالہ و من والہ نے سب سے پہلے جو آیت کی ابتدا فرمائی سبحان، یعنی کہ اے وہ ذات جو بالکل ہر عیب سے پاک ہے اور تیری قدرت بڑی ہے، کیونکہ معراج کا واقعہ یہ قدرت کے عجائبات میں ہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے آج ہمیں ایک محلے سے دوسرے محلے جانا ہو، یہاں سے اگر شیواجی نگر جانا ہو یا کسی اور جگہ بھی اگر جانا ہو تو اس کے لیے بھی کم از کم 1 سے آدھا گھنٹہ تو ضرور لگے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معراج کا واقعہ پیش آیا، علماء نے لکھا ہے اور خود اللہ جل جلالہ عمن والہ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ لیلم من المسجد الحرام، صرف چند وقت میں، پوری رات نہیں، رات کے صرف چند لمحوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی زمینی دنیا سے آسمانی دنیا تک اور پھر اس کے بعد وہاں تک جہاں تک آج تک کوئی نہیں پہنچا، وہاں تک اللہ نے اپنے محبوب رسول کو بلایا، وہ بھی صرف چند منٹوں میں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر آرام فرماتے تھے، آپ معراج کے سفر سے واپس آ گئے، ابھی تک وہ بستر گرم تھا، یعنی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی آدمی سوتا ہوا تھوڑی دیر کے لیے باہر جا کر آئے اور پھر آ کر بستر پر آرام کر لے۔ اتنے مختصر سے وقت میں اللہ نے معراج کا سفر اپنے نبی کے ساتھ اس کو پیش فرمایا، اور ہمارے لیے آج کل سمجھنا اور بھی آسان ہو گیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اسی واقعے کو بنیاد بنا کر سائنسدانوں نے اس چیز کا فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے اس کا ارادہ کیا کہ انسان کو آسانی سے چاند تک بھی پہنچا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد لوگ پہنچے، اور ہمارے اس ملک میں بھی دوسری طرح کی شکلیں اپنائی جا رہی ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو واقعہ پیش آیا یہ اللہ کی قدرت ہے، جو اللہ کے صفات اور اللہ کے قدرت اور عجائبات میں سے ہے، اور آگے فرمایا کہ اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اور یہ جو واقعہ پیش آیا، اسرا کہتے ہیں عربی میں رات کے چلنے کو، کہ رات کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کر گئے۔ 2 طرح کا سفر، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف اور ایک مسجد اقصی سے پھر آسمانی دنیا کی طرف، کہ آپ کا یہ سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ علماء نے بہت ساری مصلحتیں لکھی کہ اس میں سب سے پہلے تو مسجد حرام سے یہ جو سفر شروع کیا گیا، اگر چاہتے تو اللہ کے رسول کے گھر سے بھی اس کو شروع کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے معراج کا سفر یہ پیش فرمایا۔ اس میں جو امت کو تعلیم دینا ہے، مساجد کی اہمیت کو بتانا ہے کہ مساجد یہ اللہ کے گھر ہیں۔ انسان اگر اپنی روحانی ترقی چاہتا ہے وہ مساجد کو آباد کرے، مسجد سے اپنا تعلق رکھے اور مسجد میں کی جانے والی اعمال میں اپنے آپ کو شامل کرے، اور اس کے ذریعے سے تعلیم دی گئی کہ ہم بھی مسجدوں سے اپنے تعلقات کو مضبوط کریں، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصی کی طرف گئے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو بجائے مسجد حرام سے مسجد اقصی کے کسی اور جگہ سے لے کر جاتے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے جو معراج کا سفر ہوا، کہ چونکہ یہ ایسی مقدس جگہ ہیں جہاں پر ہزاروں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام آج بھی مدفون ہیں،
اور جہاں پر ہزاروں انبیاء یہاں پر بھیجے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول کو ان سارے انبیاء کے وہ انوارات و برکات کو دکھا کر یہ امت کو تعلیم دی کہ جتنے برکات و انوارات سارے انبیاء میں تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے انوارات و برکات ہم سب کے محبوب رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ نے ودیعت فرما دیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ کا سفر ہوا، آپ براق کے ذریعے سے، کہ جس کو علماء نے لکھا ہے کہ ایک ایسی سواری جو گدھے اور گھوڑے یعنی کہ خچر کے درمیان والی سواری تھی، اور جس کے 2 پر تھے اور جس کی رفتار بہت تیز تھی، اس کے ذریعے سے آپ آسمانی دنیا کا سفر کیے۔ آسمانی دنیا پر آپ تشریف لے گئے، اور آسمانی دنیا پر جب تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس معراج کے سفر کے موقع پر بہت ساری چیزوں کے آپ نے زیارتیں کروائی۔ آپ کو جنت کا نظارہ دکھایا گیا، آپ کو جہنم کا نظارہ دکھایا گیا، اور آپ کو جب آپ مدینہ مکہ سے جس وقت آپ بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں آپ ایسی زمین پر گزر ہوا جہاں پر آپ رکے تو دیکھا کہ وہاں سے خوشبو مہک رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کس طرح کی خوشبو ہے جو ساری زمین میں مہک رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ اس جگہ پر ایک ایسی عورت کی قبر ہے جو فرعون کی باندی تھی، جو فرعون کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی، ایک ایسی عورت کی قبر ہے۔ اور وہ عورت کیسی تھی کہ جس نے اللہ پر ایمان لے آیا، اور جب وہ اللہ پر ایمان لے آئی تو فرعون نے اس پر ظلم کیا اور اس پر بے تحاشا ظلم کر کے اور اس کو قتل کر دیا، لیکن وہ دعا یہ کرتی رہی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ لیکن وہ اس فرعون کے ظلم کو برداشت کرتی رہی، اور اس کے سامنے اس کے بچے کو جلا دیا گیا، قتل کر دیا گیا، لیکن اس پر بھی وہ صبر کرتی رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ انعام فرمایا کہ آخرت میں تو جنت دیں گے ہی دیں گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر میں ایک عجیب طرح کی خوشبو کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ اور پھر آپ 7 آسمانوں میں گئے کہ 7 آسمانوں میں الگ الگ نبیوں سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، اور پھر آگے چل کر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی۔ ان سارے انبیاء سے اللہ کے رسول کی ملاقات ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا گئے، اور پھر اس سدرۃ المنتہا کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آپ تشریف لے گئے، اور اس دوران آپ نے جنت کا اور جہنم کا نظارہ فرمایا۔ آپ کا گزر ایک ایسی جگہ پر ہوا، دیکھا کہ چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کو زمین پر چت لٹا دیا گیا ہے اور ان کے اوپر ہتھوڑے مارے جا رہے ہیں، اور جب تک ایک ہتھوڑا مارا جاتا ہے اور وہ مارا جانے کے بعد جب انسان کا سر کھل جاتا ہے، اور جب تک کہ وہ ہتھوڑے کو مارنے کے لیے وہ فرشتے دوبارہ تیار ہوتے ہیں، اس سر کو دوبارہ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نظارہ دیکھا تو حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جن کو چت لٹا دیا گیا ہے اور ان کے سر کو پھوڑا جا رہا ہے اور بار بار پھوڑا جا رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے نماز نہیں پڑھتے تھے اور اپنے سر کو اللہ کے سامنے نہیں جھکاتے تھے، اس لیے آج ان کا سر زمین کے بر جھکا دیا گیا ہے اور ان کو یہ سزائیں دی جا رہی ہے۔
اور معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ نظارہ دیکھا بے نمازی کا، اور بے نمازی کا بھی نہیں، حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے نمازوں میں کوتاہی اور سستی اور غفلت برتنے والے ہیں۔ اور آگے چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سستی کرنے والے اور نماز میں غفلت کرنے والے اور نماز میں لاپرواہی کرنے والوں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اور علماء نے لکھا ہے یہ اتنی بڑی وادی ہے اور اتنی سخت ہے کہ اگر دنیا کا کوئی پہاڑ اس وادی میں اگر رکھ دیا جائے تو اس گرمی کی وجہ سے وہ سارا پہاڑ پگھل جائے، اتنا سخت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے یہ ایسی وادی ہے جس سے جہنم خود کئی مرتبہ دن میں پناہ مانگتا ہے، یہ ایسی وادی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وادی کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو نمازوں میں سستی برتتے ہیں، نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے جہنم کی اس وادی کو تیار کر رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو نماز کی تعلیم دی کہ دیکھو اپنے سر کو صرف ایک کے سامنے جھکاؤ، اللہ کے سامنے جھکاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں کسی کے سامنے جھکنے کی نوبت نہیں لے آئیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز ہے۔ اس لیے نماز کی تعلیم دی گئی کہ جنگ کا میدان ہو، خوف کا ماحول ہو، اس موقع پر بھی نماز کو چھوڑا نہ جائے اور نماز کا اہتمام کیا جائے۔ اور اگر کوئی لوگ اگر کسی ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے پر مصر ہیں تو تعلیم یہ دی گئی کہ جنگ کا میدان بھی ہو تو پہلے ایک رکعت بعض لوگ پڑھ لیں اور پھر ایک رکعت پڑھنے والے چلے جائیں اور ایک دوسری رکعت بعض لوگ پڑھ لیں، اور پھر جنہوں نے پہلی رکعت پڑھی تھی وہ دوبارہ آ کر نماز میں شامل ہو جائے۔ اس طرح کی تعلیم دی گئی کہ جنگ کے میدان میں بھی نماز کو چھوڑا نہ جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کا آخری وقت ہے اور آپ پر غشی کا عالم ہے اور حالت نزا میں ہے، اس موقع پر بھی اگر اللہ کے رسول نے کسی چیز کی تاکید کی تو دو چیزوں کی تاکید کی۔ اس میں فرمایا الصلاۃ، الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے حقوق کو ادا کرو۔ تو اگر اللہ کے رسول اور آگے گئے اور آگے جا کر دیکھا تو چند لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے بدن کو، اپنے بدن کی گوشت کو خود کاٹ رہے ہیں اور وہی اپنے اس بدن کے کاٹے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نظارہ دیکھا تو اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اپنا بدن خود کاٹ رہے ہیں اور خود کھا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اولئک الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھیلا کرتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی کے گوشت کھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اپنے کسی بھائی کی برائی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تو حقیقت میں وہ اپنے ایک مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ آج یہ برائی جسے برائی ہی نہیں سمجھی جاتی، کیا عام ہو، کیا خاص ہو، کیا چھوٹا ہو، کیا بڑا ہو، ہر کوئی وہ اس بیماری میں مبتلا ہے۔ بیٹھے بیٹھے اچھے اعمال کیے لیکن اپنے زبان سے غیبت کر دی، اور ایسی غیبت جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا یہ زنا سے بھی بدترین عمل ہے، چونکہ اگر زانی زنا سے توبہ کر لے اللہ اسے معاف کر دیں گے، لیکن غیبت کرنے والا جب تک جس کی برائی کیا ہے، جس کے خلاف بولا ہے، اس وقت تک اس سے معافی نہیں مانگے گا، اللہ اس وقت تک اسے معاف نہیں فرمائیں گے۔
پھر آگے اللہ کے رسول چلے اور آگے جا کر دیکھا تو چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کو سولیوں پر لٹکا دیا گیا ہے، اور ان کے بدن ایسے ہیں جیسے کانٹے دار بدن ہوتے ہیں، اس طرح کے بدن ان کے ہیں، اور جتنے بھی لوگ وہاں سے گزرتے ہیں سب اس پر پتھر برسا رہے ہیں، اور سب اس کو مار رہے ہیں، اور سب اس کو تانا دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے دوسروں کو تکلیف دیا کرتے تھے، راستے میں چلنے والوں کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ آج یہ بیماری بھی عام ہے، آج کا نوجوان وہ راستے پہ بیٹھا ہوا ہے اور راستے میں چلنے والے جوان بوڑھوں کو اور لڑکیوں کو، عورتوں سے وہ چھیڑ خانی کر رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں رہتے ہوئے کسی بھی طرح راستے میں لوگوں کو تکلیف دیا کرتے ہیں، ان کا یہ حشر کل قیامت کے دن ہوگا۔ اور آگے چل کر دیکھا تو چند لوگ ایسے ہیں کہ جو بڑا جہنم کی ایک بڑی وادی ہے، اور اس وادی میں وہ لوگ اینٹ کھا رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں اور کانٹے کھا رہے ہیں، اور جب وہ کھا رہے ہیں تو پھر آگے چلتے ہیں تو اور بھوک لگ رہے پھر کھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے لیے کانٹے کھا رہے ہیں اور اپنے لیے پتھر اب کھا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مال میں سے جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اس زکوٰۃ کو دنیا میں ادا نہیں کرتے تھے، اس لیے آج ان کو یہ سزا مل رہی ہے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، انسان اگر زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے اور اس کا مال بڑھ جاتا ہے، اور اگر وہ اپنا زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے تو در حقیقت وہ کانٹے اور وہ پتھر اور وہ چیزیں کھا رہا ہے جو خود اس کو نقصان دینے والی ہیں۔ جب زکوٰۃ ادا نہیں کیا جائے گا، مال پاک نہیں ہوگا، تو ہلکا سا جو 2.5% 2.5% والا جو مال ہے وہ سارے مال کو گندا کر دے گا۔ جس طرح گندگی کھانے سے نقصان ہوتا ہے، کانٹوں کے کھانے سے نقصان ہوتا ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ اور آگے چل کر دیکھا تو چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ہونٹ وہ اونٹوں کی طرح ہیں، جن کے ہونٹ اونٹ جیسے بڑے بڑے ہونٹ ہیں، اور وہ اس میں آگ کھا رہے ہیں، اور آگ اپنے ان ہونٹوں کے ذریعے سے اپنے جسم میں داخل کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے یتیموں کا مال کھا لیا کرتے تھے۔ آج دنیا میں اگر کوئی بچہ یتیم ہو جائے اور اس کے پیچھے اس کے ماں باپ نے اور اس کے والدین نے اگر کچھ مال چھوڑا ہے تو شریعت نے اس کی تعلیم یہ دی ہے کہ بچہ اگر نابالغ ہو اور وہ نا سمجھ ہو اور وہ اپنے بلوغ تک سمجھداری کی عمر تک نہ پہنچا ہو تو اس کے وارثین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی مال کی حفاظت کرے، اور اس کے مال کی حفاظت کر کے اس کی امانت کو اس کو سونپا جائے۔ اور یتیم کی کفالت پر، یتیم کی پرورش پر اللہ کے رسول نے تعلیم دی، اور یہ تعلیم دی کہ یتیم پر اگر کوئی پرورش کرتا ہے اور اپنے سر پر اس کے سر پر اگر ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے سر پر جتنے بال ہیں اللہ اتنے نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں، اور اتنے گناہ اللہ اس کے لیے معاف فرماتے ہیں۔ لیکن اگر وہی آدمی بجائے یتیم کا سہارا بننے کے اس کا مال اگر لوٹنے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ اس کا تو کوئی ہے نہیں، اس کے بارے میں مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، تو کل قیامت کے دن اس دردناک عذاب میں اس کو مبتلا کیا جائے گا۔ اور آگے چلے تو دیکھا کہ چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پیٹ وہ پہاڑوں جیسے ہیں، اور ان پیٹوں کے اندر وہ سانپ اور بچھو ہیں، اور وہ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں،
پھر حضرت جبرائیل سے اللہ کے رسول نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے سود کا مال کھایا کرتے تھے۔ در حقیقت سود کا مال جو انسان کھا رہا ہے اور وہ در حقیقت وہ اس کے لیے بھی اس زہریلے سانپ کی طرح ہے جو اس کو نقصان پہنچا دے گا۔ اگر سود کے ذریعے اپنی تجارت کو فروغ دے رہا ہے تو اس کی وہ تجارت بھی اس بیلون کی طرح ہے جو حقیقت میں لگے گی کہ بڑھ رہی ہے لیکن ہل کسی اگر اس کو سوئی لگی تو وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سود کے کھانے والے کا انجام ہے۔ اور آگے چل کر دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگ ایسے ہیں کہ جو خون کی ندیوں میں تیر رہے ہیں، اور یعنی کہ جس طرح مچھلی پانی میں رہ رہی ہے تو اس کا رہنا سہنا سارا وہ سمندر ہی میں ہے، اس سے باہر آئے گی تو مر جائے گی۔ ایسے ہی دیکھا کہ کچھ خون کے سمندر ہیں اور جس میں وہ کچھ لوگ وہ تیر رہے ہیں، اور اگر وہ لوگ اوپر آنا چاہے تو ایک کنارے ایک فرشتہ ہے اور ایک کنارے ایک اور فرشتہ ہے، اگر وہ اس طرف سے آنا چاہے تو وہاں سے وہ اس کو پتھر پھینکتا ہے جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ وہ اس خون میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر اس طرف سے اگر چڑھنا چاہے تو اس طرف سے بھی ایک فرشتہ ہے جو اگر وہ چڑھنا چاہے تو اس کو مار کر دوبارہ اسی ندی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے ناحق کسی کا قتل کر دیا کرتے تھے، تو یہ ان کا انجام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جہنم کے سارے نظاروں کو دیکھا اور آپ نے جنت کے ان سارے نظاروں کو دیکھا، اور پھر آپ سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گئے اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ وہاں سے اللہ کے رسول نے چند تحفے لے کر آئے، ایک تو نماز کا تحفہ لے کر آئے اور پھر اس امت کے لیے ایک عظیم خوشخبری لے کر آئے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کر لے اور اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ اسے 100% اللہ اسے معاف فرما دیں گے کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ انسان اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے اللہ اس کی توبہ کو معاف فرما دیں گے۔ یہ پیغام اللہ کے رسول اس معراج کے سفر سے لے کر آئے، اور اس سفر معراج صرف یہی نہیں بہت سارے پیغامات ہم سب کو دیتا ہے۔ سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مکی دور میں آپ پر بے شمار تکالیف تھے لیکن آپ اس پر ثابت قدم رہے۔ آپ پر بہت سارے مصائب آئے، آپ کی ذات پر آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے اور آپ پر اون کی اوجڑی ڈالی گئی، اور آپ اگر بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو آپ کے گردن میں چادر کو ڈال کر کھینچا گیا، اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو شہید کیا گیا، حضرت زینب کو شہید کیا گیا۔ یہ سارے مصائب آئے، سارے تکلیفیں آئیں، لیکن آپ اپنے دین پر ثابت قدم رہے، اور تب جا کر اللہ کی مددیں آئی، اور اللہ کی مددیں اتنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے در پہ بلایا جہاں تک کوئی نہیں جا سکا۔ اس میں اس امت کو بھی تعلیم دی گئی ہے کہ اس دین پر اگر چلنا ہے تو حالات کا آنا ضروری ہے۔ لوگوں کو مارا بھی جائے گا اور لوگوں کو تکلیف بھی دی جائے گی اور لوگوں کو بے قصور جیلوں میں بھی بند کیا جائے گا اور کسی کے مکانات کو بھی توڑا جائے گا اور کسی کی تجارتوں کو بھی ضائع اور نقصان کیا جائے گا اور غلط مقدمات لگا کر آپ کو جیلوں میں بند بھی کیا جائے گا، لیکن ایک ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ ان سارے حالات میں بھی ثابت قدم رہے اور اپنے اندر اپنے دین پر مضبوط رہے۔ اگر مضبوط رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان مع العسر یسرا،
کہ ہر تنگی کے بعد، ہر پریشانیوں کے بعد، ہر مصیبتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ آسانیاں ضرور آئیں گی۔ ایسے ہی اس امت محمدیہ کے لیے تعلیم ہے کہ دین پر ہم ثابت قدم رہے۔ اور پھر ایک سب سے عظیم پیغام سفر معراج میں اتحاد کا ہے۔ آپ جب سفر معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کی ملاقات حضرت آدم سے ہوئی، حضرت یحییٰ سے ہوئی، اور حضرت ادریس سے ہوئی، حضرت ہارون سے ہوئی، حضرت یحییٰ سے ہوئی، اور حضرت عیسیٰ سے ہوئی۔ یہ جتنے انبیاء تھے، اللہ اگر چاہتے تو دوسرے انبیاء کا بھی وہاں انتخاب کر سکتے تھے، لیکن ان انبیاء کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا۔ حضرت یحییٰ اور زکریا، ان کی قوم نے ان کو بے شمار تکالیف دیے، اور انہی بے شمار تکالیف دے کر اپنے وطن سے تک نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول کو یہ تعلیم دی، تسلی دی کہ دیکھو آپ کو بھی آپ کی قوم مکے سے نکالے گی، اور اس میں آپ کو تسلی دی گئی۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے بے شمار تکالیف دی، اور وہ بھی اپنے وطن کو چھوڑ کر گئے، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو تعلیم دی کہ آپ بھی اسی طرح سے آپ اپنے اوپر آنے والے مصائب کو برداشت کریں۔ حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، حضرت یوسف کو تو خود اپنے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ ایسے ہی اللہ کے رسول کو بھی اپنے خاندان والوں نے آپ پر، آپ کے چچا نے اور آپ کے رشتہ داروں نے آپ پر ظلم کیا، آپ کا بیکاٹ کر دیا، آپ کو طرح طرح کے تکالیف دی گئی۔ جس طرح اللہ کے رسول کے ساتھ یہ سارے واقعات پیش آئے، یہ ہم سب کو بھی تعلیم ہے کہ یہ سب اس امت محمدیہ کے ساتھ بھی پیش ہوں گی، تو اس امت محمدیہ کو بھی اس پر صبر کرنا ہے۔ اور سب سے عظیم جو پیغام ہے کہ اس میں حضرت آدم، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ، یہ سب الگ الگ شریعت والے ہیں، لیکن ہر ایک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ جیسے آپ پہلے آسمان پر گئے تو پہلے آسمانوں پر رہنے والے نبیوں جن سے ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کا استقبال کیا کہ مرحبا بالاخ الصالح، کہ اے نیک بھائی آپ کا استقبال ہے، مرحبا ہے، اہلاً و سہلاً ہے، مرحبا ہے، ویلکم ہے سب نے۔ اور حضرت عیسیٰ، آپ کی شریعت الگ، آپ نے بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ حضرت آدم کی شریعت الگ، آپ نے بھی آپ کا استقبال کیا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی یہ تعلیم دی گئی کہ اس دنیا میں، اس امت محمدیہ میں رہتے ہوئے ضرور مسلکی اختلاف ہو سکتا ہے، چونکہ حضرت آدم کی شریعت بھی حق ہے، حضرت عیسیٰ کی شریعت بھی حق ہے، حضرت عیسیٰ کی شریعت بھی حق ہے، حضرت ادریس کی شریعت بھی حق ہے، تمام نبیوں کی شریعت برحق ہے، لیکن سب نے ایک دوسرے کا اکرام کیا۔ ایسے ہمیں بھی اس امت میں تعلیم دی گئی کہ اس امت میں رہتے ہوئے فروعی اختلاف ہو سکتے ہیں، کوئی سب کا کلمہ ایک ہے، سب کا کعبہ ایک ہے، سب کا قرآن ایک ہے، لیکن فروعی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس فروعی اختلاف میں ہمیں ہر ایک دوسرے کا اکرام کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہے۔ بالخصوص آج کے اس حالات میں ہمیں مسلکی اختلافات کو نہ چھیڑتے ہوئے ہر ایک کے ساتھ اتحاد کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کے ساتھ رہنا ہے۔ اور اس واقعے میں ایک اور عظیم پیغام ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، نمازوں کو تحفہ ملا، 50 نمازیں ملی، لیکن واپس آئے تو حضرت عیسیٰ نے، حضرت موسیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قوم میں ہم نے اس کا تجربہ کر لیا ہے کہ یہ اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائیں گی۔ آپ گئے ایک بار دو بار، جاتے ہوئے آپ نے 5 نمازیں کر دی، اب جب 5 نمازیں ہو گئی تب بھی کہا کہ نہیں، آپ یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ پائیں گی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اب حیا اور شرم آتی ہے کہ میں اپنے اللہ کے بارگاہ میں جا کر کہوں کہ 5 نمازوں سے کم نمازیں دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ نمازیں تو 5 فرض ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ ان کو اگر اہتمام کے ساتھ ادا کر لے تو ہمیں اسے ثواب تو 50 نمازوں کا ہی دیں گے۔ اور پھر جو اللہ کے رسول نے بات کہی کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے،
تو میرے عزیزوں، آج ہمیں بھی اپنے اللہ سے حیا کرنا ہے اور اپنے اللہ سے شرم کرنا ہے، اور اس بات سے ہمیں بھی شرم کرنا ہے کہ ہم اس اللہ کی کیسے نافرمانی کر لیں کہ جس اللہ نے پچھلی قوموں پر اتنے سخت احکامات نازل فرمائے تھے، اس امت پر اتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ حیا اپنے اندر پیدا کرے، اور شریعت میں اور اسلام میں اور شریعت محمدیہ میں حیا کی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء من الایمان، کہ حیا یہ ایمان کا جز ہے۔ ایمان، ایک انسان کے اندر شرم ہے تو وہ گناہ کرنے سے بھی شرمائے گا، وہ گناہ کرنے سے بھی ڈرے گا۔ اگر وہ گناہ کر بھی رہا ہے تو اس کے دل میں یہ رہے گا کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ جو گناہ کرتے ہوئے اس کے اندر ایک ڈر سا محسوس ہوگا اگر اس کے اپنے رب سے حیا اور شرم ہو۔ اور صرف ایک مرد کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، ہر ایک کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ حیا کو اپنائیں۔ لیکن آج کا یہ معاشرہ، مغربی تہذیب اور اسلام دشمن طاقتیں یہ چاہتے ہیں کہ اسلام میں اور مسلمانوں کے اندر سے حیا کو ختم کر دیا جائے، اور اس کے لیے طرح طرح کی بناوٹی خوشیاں، جیسے کبھی نیو ایئر آ گیا اور کبھی کرسمس ڈے آ گیا، اور اسی طرح ایک نام انہوں نے دے دیا کہ ویلنٹائن ڈے، کہ 14 فروری یا اس مہینے کی کسی تاریخ کو اس دن کو منایا جائے۔ اور یہ مقصد کچھ نہیں ہے، اس کا ایک سب سے بڑا مقصد ان کا یہی ہے کہ حیا کو ختم کر دیا جائے، کہ حیا جو ایک اسلام کا شعار ہے، ایک عورت کا زیور ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس طرح کا منصوبہ انہوں نے بنایا، اور یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ ایک آدمی اگر کسی سے محبت کرے، اس سے خوشی کا اظہار کرے، اس سے کچھ تحفہ دے، اس سے کچھ ہدیہ دے، تو اس میں کون سی برائی کی بات ہے؟ شریعت بھی تو کہتی ہے کہ تحادو تحابو، انسان کو اگر چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کو بڑھانا ہے تو وہ ہدیہ دو۔ ہدیہ دینا اور ہدیہ قبول کرنا یہ نبی کی سنت ہے، لیکن ہدیہ دینا کس کو ہے اس کو بھی شریعت نے متعین کیا ہے۔ آپ کو ہدیہ دینا ہی ہے تو جائز رشتوں کے لیے دو، حلال رشتوں کے لیے دو، حرام رشتوں کے لیے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کہ وہ جب باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے رہتا ہے۔ تو حیا یہ جو ہدیہ دینا ہے، جو تحفہ دینا ہے، وہ چاہیے کہ وہ حلال رشتوں کے لیے دے، لیکن آج کا مغربی معاشرہ وہ صرف اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ صرف ایک کسی کو ہدیہ دینے میں اور کسی کو دوست بنانے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ساری زندگی آپ نے گزاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری موقع پر جو ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول کے الفاظ تھے کہ اگر میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر کسی کو دوست بناتا تو وہ صدیق اکبر کو دوست بناتا، لیکن اللہ کے رسول بول رہے ہیں کہ دوست بنانا ہوتا تو بھی میں صدیق اکبر کو بناتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو گزاری، آخری موقع پر اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے جو حضرت صدیق اکبر جو انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا میں ہر ایک کا احسان کو میں ادا کر سکتا ہوں، لیکن صدیق اکبر کا احسان میں وہ ادا نہیں کر سکتا۔ اتنے عظیم شخصیت کے بارے میں اللہ کے رسول کا کہنا ہے کہ میں دوست بناتا تو ان کو بناتا۔ اگر ذرا سوچ کر دیکھیں، ایک عام مرد جب ایک عام مرد سے دوستی کے بارے میں سوچنے کے لیے اتنی تعلیم دی جا رہی ہے تو ایک عام مرد صرف ایک لڑکی سے صرف اس لیے کہ تو فرینڈ ہے کیسے بنا سکتا ہے؟ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت اگر دوست ہیں تو وہ دوست ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اور اس کا یہ دوستی کا رشتہ یہ حرام ہے۔
اور شیطان اسی سے بنیاد ڈالتا ہے کہ دوست ہیں اور دوستی کے بہانے انسان اس کا ناجائز استعمال کرتا ہے اور پھر اس کی عزت کو تار تار کر دیتا ہے اور پھر اس کو نہ اپنے معاشرے میں وہ عزت کے قابل رہ جاتی ہے۔ ان سارے مسائل کو روکنے کے لیے تعلیم دی گئی ہے، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی۔ عورتوں کو یہاں تک تعلیم دی گئی کہ اگر ضرورت کے موقع پر کسی نامحرم سے بات کرنا ہے تو بات کرنے کے انداز کو بھی بدل لو، بات کرو تو ایسے غصے والے انداز سے بات کرو کہ سننے والا سن کر وہ آپ سے محبت میں نہ پڑ جائے بلکہ وہ آپ سے نفرت میں پڑ جائے، ایسے غصے سے بات کرو۔ اور جب بات کا موقع ہو جائے تو تعلیم یہ دی گئی کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، دونوں کو تعلیم دی گئی کہ اپنے نگاہوں کو وہ نیچے رکھے۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ تو میرے عزیزو، آج یہ جو معاشرہ، جو مغربی تہذیب ہے، وہ اس حیا نامی چیز کو ختم کرنے کے لیے یہ طرح طرح کے منصوبے ہیں۔ بنیاد تو انہوں نے ڈال دی لیکن وہ خود آج پریشان ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ان لوگوں کو معلوم کرنا یہ مشکل ہو رہا ہے کہ یہ کس کا بچہ ہے، یہ کس مرد سے پیدا ہوا بچہ ہے، اور آج وہ چاہ رہے ہیں کہ نکاح کو رواج دیا جائے، لیکن چونکہ جو انہوں نے ایک بنیاد غلط ڈال دی تھی اور اس کو اتنا پھیل گیا ہے وہ چاہ کر بھی اب روک نہیں پا رہے ہیں۔ اسی لیے آپ اگر جا کر دیکھیں گے یورپ وغیرہ میں، اگر کوئی مرد اگر کسی عورت کو اگر طلاق دیتا ہے تو اس کے لیے اتنے سخت قوانین ہیں، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی، آپ کی اتنی ملکیت آپ کو عورت کے حوالے کرنے پڑے گی۔ کیوں؟ قانون اتنے سخت بنائے اس لیے گئے ہیں تاکہ نکاح کا رواج قائم ہو۔ لیکن جو انہوں نے غلط بنیاد ڈالی، آج وہ اس سے پریشان ہو کر وہ خود اس سے تنگ آ کر اس کو ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ لیکن آج کا ایک وہ آدمی اگر کوئی مسلمان ہے اس چیز کو اگر اپنانے کے پیچھے لگا ہوا ہے تو یقیناً یہ قابل عبرت اور قابل شرم بات ہے۔ ہم سب کو بھی اپنے اللہ سے حیا کرنے والے بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس سفر معراج کے جو حکمتیں تھیں، جو عبرتیں تھیں، جو نصیحتیں تھیں، اس کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں موت کے آخری سانس تک جو معراج کا سب سے اہم پیغام ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، جس طرح اللہ کے رسول وہ معراج پر تشریف لے گئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک ایمان والا بھی وہ اللہ تک اگر پہنچ سکتا ہے تو نماز کے ذریعے سے پہنچ سکتا ہے۔ ہمیں بھی موت کے آخری سانس تک نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔